لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیلا سوال در صدا حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین افضل الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب قلوبنا وطبیبنا سیدنا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحسین منی و انا من الحسین۔ کاروان عشق اور قافلہ عشق کا تذکرہ چل رہا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام دین مقدس اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے آقا اور مولا نے جو قدم اٹھایا ہے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے، تو حق تو یہ ہے کہ کہنا چاہیے کہ ہم خاکی، حقیر اور ناقابل انسان بلکہ تمام عوالم وجود، بزرگان و اولیاء کی ارواح اور تمام ملائکہ مقربین اور ان عوالم میں موجود تمام چیزوں کے لیے جو ہمارے لیے واضح اور آشکار نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام کا نور مبارک آفتاب کی مانند تابناک اور درخشاں ہے کہ ذات امام عالی مقام علیہ السلام آقا کی عبادت اور تضرع و زاری توسل حرم پیمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا اعتکاف اور آپ کی معنوی ریاضت اور سیر و سلوک سب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک رخ ہے، اور آپ کی زندگی کا دوسرا رخ آپ کا علم اور تعلیمات اسلامی کے فروغ میں آپ کی خدمات اور تحریفات دین سے مقابلہ ہے۔ وہ وقت کہ جب اسلام پر ایک بڑی آفت اور بلا نازل ہوئی ہے کہ ایک ظالم اور جابر حکمران نے سر اٹھایا ہے اور اسلام میں تحریف کی کوشش کی ہے، کہ جس نے برائیوں کے سیلاب کی مانند پورے اسلامی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اسلامی سلطنت کے شہروں، ممالک اور مسلمان قوموں کے درمیان اس بات کی تاکید کی جاتی تھی کہ اسلام کی سب سے عظیم ترین شخصیت پر لعن اور سب و شتم کیا جائے۔ اس زمانے میں امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے حق کا پرچم بلند کیا اور یہ بیڑا اپنے ذمے اٹھایا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں مدینے سے خروج کر رہا ہوں، یزید کے مقابلے میں قیام کر رہا ہوں۔ کس لیے؟ نہ تو میرا ارادہ فساد کا ہے، نہ ہی میرا ارادہ ظلم و ستم کا ہے، بلکہ اطلبو، میں چاہتا ہوں کہ لطلبی اصلاح امت جدی، میں اپنے نانا کی، اپنے جد کی امت کے اصلاح کے ارادے سے خروج کر رہا ہوں۔ انا اریدو، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں والنہی عن المنکر سے کام لوں۔ اور بس اسی سلسلے میں امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے 28 رجب المرجب کو مدینے سے خروج کیا، اور جس وقت آقا سرزمین کربلا پر پہنچے ہیں یہ 2 محرم الحرام کا روز ہے۔ 6 محرم الحرام تک ابن زیاد 20,000 کا لشکر بھجوا چکا ہے، اور عمر سعد کو خط لکھ کر آگاہ کیا جا چکا ہے کہ عمر سعد، میں نے اپنی طرف سے تمام لوازمات پورے کر دیے ہیں اور امکانات تمام کر دیے ہیں، اور 6 محرم الحرام تک 20,000 سوار اور پیادے میدان کربلا میں جمع ہو گئے ہیں۔ مورخین نے لکھا کہ 6 محرم الحرام تک اشقیاء کی فوج کی تعداد
اگر کامل طور پر بیان کی جائے تو 80,000 تک پہنچ چکی تھیں، اور دوسری جانب وہ کاروان عشق جو فقط چند سینکڑوں افراد پر مشتمل ہے، جس طرح معرکہ بدر میں ایک جانب ہزاروں کافر تھے اور دوسری جانب فقط 313 صاحبان ایمان، اور پروردگار نے ان صاحبان اہل بدر اور صاحبان ایمان کو فتح نصیب فرمائی، بالکل اسی طرح میدان کربلا میں اگر ایک طرف یزید کا کثیر لشکر ہے تو دوسری جانب قافلہ عشق کی قلیل تعداد ہونے کے باوجود بھی تا قیامت تک حسین علیہ السلام اور حق اور سچ اور حسینیت زندہ و جاوید ہو چکی ہے۔ کیوں کہ خداوند متعال قرآن مجید میں یہ وعدہ فرما رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی فلا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو، پس تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور حسین ابن علی علیہ السلام نے زیر تیغ ایسا ذکر توحید کو بلند کیا ہے، ذکر لا الہ کو دوام بخشا ہے کہ پھر قیامت تک کے لیے وقت کے کسی دوسرے یزید کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ وقت کے حسین سے بیعت طلب کرے یا دین مقدس اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اسی پہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ 6 محرم الحرام فوجیں پہنچ چکی ہیں اور 6 محرم الحرام کو منسوب کیا جاتا ہے امام عالی مقام علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند 6 مہینے کے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے، کہ جن کا نام تاریخ میں عبداللہ رضی بھی نقل ہوا ہے، اور ان کی زیارت کے جملے ان کے اسی نام سے منسوب ہیں، اور ان کو علی اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ جس وقت شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بعد از نماز فجر کے بعد پہلا تیر عمر سعد نے خیام امام حسین علیہ السلام کی جانب پھینکا اور اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا، اے فوج اشقیا، گواہ رہنا کہ حسین علیہ السلام کے خیموں کی جانب پہلا تیر عمر سعد نے پھینکا تھا، جا کر یہ امیر کو بتانا کہ پہلا تیر عمر سعد کے ہاتھوں سے لگا ہے۔ بس اس کے بعد جو جنگ کا آغاز ہوا تو میرے آقا کے جانثار ایک ایک کرتے راہ خدا میں دین خدا پر اور امام حسین علیہ السلام کے مطیع ہو کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ کبھی حبیب ابن مظاہر نے شہادت پائی اور کبھی امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھایا، کبھی جون حبشی میدان کارزار میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے دکھائی دیے، اور کبھی ہمیں نافع بن حلال بجلی جنگ کرتے نظر آتے ہیں، کہیں عبداللہ ابن عمیر قلبی یا وہب قلبی جنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو کہیں ان کی شجاع والدہ ام وہب فوج یزید کے سامنے کھڑی دکھائی دیتی ہیں، اور کبھی ان کی زوجہ بھی اسی میدان میں شہید ہو جاتی ہیں۔ جب اصحاب کی قربانیوں کا سلسلہ تمام ہوا اور اقربا کی باری آئی تو تاریخ لکھتی ہے کہ شاید پہلی شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ہوئی۔ بعض روایات میں لکھا کہ حضرت علی اکبر پہلے شہید ہوئے، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین سے اور شہزادہ علی اصغر سے پہلے آخری شہید تھے۔ بہرحال جس بھی ترتیب سے شہادتیں ہوئی ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک مولا پہ اپنی جان نثار کرنے کو ہے۔ جس وقت تمام اقربا شہادت پا چکے،
آقا حسین اپنے جوان کا لاشا اٹھا چکے۔ جس وقت مولا کی فوج کے سپہ سالار حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام اپنے شانے کٹا چکے اور فوج شہید ہو چکی، اب خیام حسینی میں سوائے امام حسین علیہ السلام اور ان کے علیل فرزند علی ابن الحسین امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا کوئی مرد باقی نہیں بچا۔ اب امام علیہ السلام نے اپنی آخری حجت تمام کی اور اتمام حجت کے لیے میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا کہ شاید فوجی اشقیہ میں سے کوئی اور حر ہدایت کی جانب پلٹ آئے، شاید کوئی اور حر بننا چاہتا ہو، شاید کوئی ظلمتوں کا میدان چھوڑ کر، کوئی ظلمتوں کا قافلہ چھوڑ کر عاشقوں کے اور ہدایتوں اور نور کے قافلے میں شامل ہونا چاہے۔ تو میرے آقا نے بلند کی آواز، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یرجو اللہ بغاثتنا۔ کوئی ہے جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے؟ کوئی ہے جو خدا پرست ہو کہ ہمارے بارے میں خدا سے ڈرے؟ کوئی ہے جو حسین ابن علی علیہ السلام کی مدد کو آئے؟ کوئی مددگار جو اس امید پر ہمارا ساتھ دے کہ ہم خدا کے حضور اس کی مدد اور اس کی شفاعت فرمائیں گے؟ جس وقت آقا نے یہ استغاثہ بلند کیا تو اس وقت خیام امام حسین علیہ السلام سے آہو فغاں کی صدائیں بلند ہوئیں۔ میرے مولا نے جب آہو فغاں کی صدائیں سنی تو امام خیام کی طرف تشریف لائے اور اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ زینب کیا بات ہے، یہ آہو فغاں، یہ نالہ و فریاد کس لیے؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا اور میرے آقا کی زوجہ جناب رباب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، آقا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، آپ کے 6 مہینے کے بیٹے شہزادہ علی اصغر کو گہوارے میں چین نہیں آ رہا۔ شاید وہ معصوم بھی وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہے اور امام کے استغاثے پر لبیک کہہ رہا ہے، لبیک یا حسین کی صدا بلند کر رہا ہے۔ میرے مولا اپنے اس معصوم اور ننھے مجاہد اور سپاہی کو لے کر خیام سے نکلے ہیں اور میدان کارزار کی جانب لے کر چلے ہیں۔ شہزادہ علی اصغر کی والدہ جناب رباب ہیں جو بنت عمرہ القیس ہیں، اور وہ کربلا کی بلند حوصلہ ماں ہیں کہ جن کی آغوش اس سانحہ کربلا میں خالی ہو گئی ہے۔ میرے مولا نے اپنے پسر کو آغوش میں لیا اور فوج اشقیہ کی جانب سمت بڑھے۔ فوج اشقیہ نے سمجھا کہ شاید حسین اپنے عبائے دامن میں قرآن چھپا کر لا رہے ہیں، شاید کہ حسین صلح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس وقت امام علیہ السلام نے فوجی اشقیہ کے سامنے جا کر اس ننھے سے پھول کے اوپر سے اپنی عبائے دامن ہٹایا تو فوجی اشقیہ نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے ہاتھوں پر وہ ننھا سا پھول ہے جو اپنی خوبصورتی اور تابناکی اور درخشندگی میں کسی بھی طرح جوانان قمر بنی ہاشم سے کم نہیں ہے۔ امام حسین نے فوج اشقیہ کو مخاطب کیا، کہا عمر سعد، اگر کوئی جھگڑا ہے، کوئی لڑائی ہے، اگر کوئی تم سمجھتے ہو جنگ ہے تو حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ یہ تو کم سن ہے، معصوم ہے اور 3 روز سے بھوکا پیاسا ہے۔ اس نے نہ پانی پیا ہے اور یہ شیر خوار ہے، نہ ہی اس نے شیر پیا ہے۔ اس بچے کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ اس بچے کو 2 گھونٹ پانی کے پلا دیے جائیں؟ جس وقت امام نے یہ تقاضا کیا ہے تو عمر سعد نے فوج اشقیہ سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو حسین ابن علی کے کلام کو قطع کرے؟ اور یہ کہنے لگا کہ حسین، یہ بچے کے بہانے کہیں ایسا تو نہیں آپ خود پانی پینا چاہتے ہیں؟ میرے مولا نے شہزادہ علی اصغر سے فرمایا، علی اصغر،
حجت خدا کے فرزند ہو، فوج اشقیاء پہ حجت تمام کر دو۔ اس معصوم نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی ہوئی زبان پھیری، فوج اشقیاء منہ پلٹ کے رونے لگی، اور عمر سعد نے دیکھا کہ ایسا لگا کہ فوج اشقیاء میں انقلاب بپا ہو جائے گا۔ 6 میگوئیاں ہونے لگیں۔ کوئی کہنے لگا عمر سعد، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، کیوں اسے پانی نہیں پلا دیتے؟ جب عمر سعد نے دیکھا کہ فوج اشقیاء میں کھلبلی مچنے لگی ہے تو حرملہ کو آواز دی، کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کا کلام قطع کرو۔ آخر کیوں حسین کا کلام قطع نہیں کرتے؟ حرملہ نے پوچھا، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا چاہتے ہو کہ میں باپ پہ وار کروں یا اس بچے پہ وار کروں؟ کہا، کیا تمہیں علی اصغر کی گردن کی سفیدی دکھائی نہیں دیتی؟ تو تاریخ لکھتی ہے، مقتل ابی مخنف میں لکھا ہے کہ حرملہ اونچے مقام پر اپنے گھوڑے کے ساتھ گیا اور پھر گھوڑے سے اتر کر اس نے کمان میں تیر جوڑا، اور وہ تیر عام تیر نہیں تھا، 6 شعبہ تیر تھا کہ جس کے 3 پھل تھے، 3 منہ تھے، اور بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ وہ 6 شعبہ تیر جو اس وقت جانوروں کا شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس ظالم نے ننھے سے شیر خوار 6 مہینے کے کمسن کے لیے استعمال کیا۔ تیر کمان سے نکلا اور سیدھا گلوئے علی اصغر میں جا کے پیوست ہو گیا۔ نہ صرف گلوئے علی اصغر میں پیوست ہوا بلکہ دست مبارک امام حسین علیہ السلام کو بھی مجروح کر گیا۔ میرے مولا نے ایک نگاہ اپنے معصوم علی اصغر پر ڈالی اور ایک نگاہ آسمان کی جانب بلند کی، اور امام عالی مقام نے جس وقت وہ تیر نکالا تو راوی لکھتے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی نے جب اس ننھے سے گلے سے تیر کھینچا ہے تو اس تیر نے علی اصغر کا گلا دائیں کان سے لے کر بائیں کان کی جانب چیر دیا، اور امام علی مقام نے وہ خون عرش معلیٰ کی جانب پھینکا، اور اس کے بعد وہ خون زمین پر واپس نہیں آیا۔ بعض روایات میں لکھا کہ پروردگار دو عالم نے جبرائیل امی سے کہا کہ جبرائیل امی، اس خون کو پکڑ لو، سنبھال لو کہ روز قیامت یہ خون بطور گواہی کے پیش کیا جائے گا، یہ خون ناحق، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین ابن علی اپنے معصوم کے لاشے کو لے کر خیام کی جانب بڑھے۔ روایات میں لکھا ہے کہ جس وقت میرے مولا خیموں کی جانب جا رہے تھے تو میرے آقا نے دیکھا کہ در خیمہ پر جناب رباب مادر اصغر بے شیر منتظر کھڑی ہیں۔ میرے مولا نے جب یہ دیکھا تو 3 مرتبہ، اور بعض روایات میں ہے کہ 7 مرتبہ آقا حسین آگے بڑھے اور 7 مرتبہ آقا حسین پیچھے ہوئے۔ کیوں کہ جب آگے بڑھتے تھے تو یہ شاید سوچتے تھے کہ ماں کو اصغر کا آخری دیدار کرا دوں، لیکن شاید پھر خیال آتا ہو کہ ماں ہے، تڑپ جائے گی، کیسے شہزادہ علی اصغر کا ایک 6 مہینے کے کمسن شیرخوار کا کٹا گلا دیکھ پائے گی۔ میرے مولا یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ پھر آخرکار امام حسین علی مقام علیہ السلام نے سرزمین کربلا میں خیموں کے نزدیک اپنی شمشیر سے ننھی سی قبر کھودی اور شہزادہ علی اصغر کو اس قبر میں دفنا دیا۔ حسین کربلا کی ریت ڈالتے چلے جاتے تھے اور کہتے چلے جاتے تھے، اے زمین کربلا، میرے شہزادے کو آرام سے رکھنا۔ میرے مولا نے قبر تیار کی اور زمین کربلا برابر کر دی۔ روایات میں لکھا ہے کہ شاید امام حسین نے اس لیے شہزادہ علی اصغر کو دفنا دیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بعد از شہادت امام حسین شہداء کے سر کاٹ لیے جائیں گے، تو کہیں اس ننھے سے سر کو نہ کاٹا جائے، اس لیے امام علی مقام نے
اپنے کمسن بیٹے کو دفنا دیا، یا شاید اس لیے دفنا دیا کہ بعد از شہادت امام حسین تمام لاشوں کو گھوڑوں کے ساتھ پامال کیا گیا تو کہیں ننھا سا لاشا پامال نہ ہو جائے۔ میرے مولا دفنا کے اٹھے ہیں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ ظلم اور ستم یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام جس وقت شہداء کے سر کاٹے گئے اور نیزوں پر بلند کیے گئے، اس وقت دیکھا کہ ایک سر موجود نہیں تھا۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ جاؤ حسین کے بے شیر اصغر بے شیر کی قبر تلاش کرو۔ فوج یزید کے سپاہی زمین کربلا میں نیزے مارتے جاتے تھے اور شہزادہ علی اصغر کی قبر تلاش کرتے تھے۔ نہ معلوم جناب رباب نے یہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا، کیسے دیکھا ہوگا کہ ایک نیزے کی انی کے ساتھ لاش علی اصغر قبر سے باہر آ گئی، اور ظالموں نے اس پر بس نہیں کی، ان مقدرات عصمت کی نگاہوں کے سامنے شہزادہ علی اصغر کا سر کاٹ لیا گیا، بے شیر کا سر کاٹا گیا اور نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔